السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طیب سعید اختر ہے اور میں شفا فار یو میں چیف میڈیکل آفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ پاکستان کو اس وقت کرونا کی بڑھتی ہوئی وبا کا سامنا ہے اور اسپتال میں بڑھتے ہوئے لوگ اور بیڈ کی کمی کے باعث کم شدید نوعیت والے مریضوں کے گھر پر علاج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ٹیلی میڈیسن کا کردار اس ضمن میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ شفا فار یو اس سلسلے میں فرنٹ لائن پر آ کر اپنے والنٹیئر فورس کی مدد سے ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آج اس سلسلے میں بات کریں گے کہ کرونا کے شکار ایک مریض کو گھر پر رہ کر کس طرح اپنی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس میں شک نہیں کہ کرونا سے متاثرہ 80 سے 90% لوگ معمولی نوعیت کی علامات کے بعد تندرست ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ کو کرونا کی علامات یعنی بخار، جسم اور سر میں درد، خشک کھانسی، سونگھنے یا چکھنے میں کمی یا سانس میں دقت کا سامنا ہو تو سب سے پہلے اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروائیں اور خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیں۔ ترجیحاً ایسے کمرے کا انتخاب کریں جس کے ساتھ اٹیچ باتھ کی سہولت موجود ہو۔ بیماری کے رجحان کو جانچنے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ کے پاس چند بنیادی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ خون میں آکسیجن کا تناسب جاننے والا آلہ یعنی جس کو ہم پلس آکسی میٹر کہتے ہیں، اس کے علاوہ تھرمومیٹر، دستانے، ماسک، کھانے پینے کے علیحدہ برتن، اگر ڈسپوزیبل برتن ہو تو بہت اچھی بات ہے، ہاتھوں کو صاف کرنے والا محلول یعنی کہ ہینڈ سینیٹائزر اور ڈس انفیکٹنٹ سولوشن۔ ناظرین، ڈس انفیکٹنٹ سولوشن بآسانی ڈیٹول یا بلیچ کے ایک حصے کو پانی کے 10 حصوں میں ملا کر اسپرے والی بوٹل میں ڈال کر بنایا جا سکتا ہے۔ مریض سے فون میں رابطے میں رہیں اور اس کا کھانا اور اشیاء ضرورت دروازے کے باہر رکھ دیں، جسے وہ کچھ دیر کے بعد خود اٹھا لے اور اپنے معالج کی بتائی ہوئی ادویات باقاعدہ استعمال کرے۔ وہ مریض جو عمر رسیدہ ہوں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اپنا خیال خود نہ رکھ سکتے ہوں، ان کے لیے گھر کا کوئی ایسا نوجوان جو بظاہر تندرست ہو اور اسے سانس، دل یا شوگر وغیرہ کا کوئی اور مرض لاحق نہ ہو، وہ حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے مریض کا خیال رکھ سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ کمرے میں جانے سے پہلے ماسک، دستانے وغیرہ پہن لے اور اپنے چہرے کو فیس شیلڈ سے ڈھانپ لے اور باقی کپڑوں کے اوپر گاؤن وغیرہ پہن لے، یا اگر گھر میں پی پی کٹس وغیرہ اویلیبل ہیں تو اس کا استعمال کر لے، اور مریض کو اٹینڈ کرنے کے بعد ان چیزوں کو، ان میں جو ڈسپوزیبل چیزیں ہیں ان کو تلف کر دیں، اور کمرے میں جانے اور آنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن سے مل کر دھوئے، اور جو دروازے کے ہینڈل اس کو اچھی طرح سے ڈس انفیکٹنٹ سولوشن کے ساتھ صاف کریں۔ مریض کے کپڑوں کو علیحدہ گرم پانی میں ڈٹرجنٹ کے ساتھ دھوئیں۔ وہ مریض جن کو سانس میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے یا جن کی آکسیجن کی مقدار پلس آکسی میٹر میں 94% سے کم رہنا شروع ہو جائے، انہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے ہسپتال بہتر جگہ، لیکن جب تک بیڈ کا بندوبست نہ ہو جائے اس وقت تک گھر پر آکسیجن کا بندوبست کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مریض ہلکی آکسیجن سے ہی بہتر ہو جائے اور اسے ہسپتال جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے معالج سے رابطے میں رہیں تاکہ وہ آپ کی ادویات میں ضروری رد و بدل کرے اور چند مزید اہم ٹیسٹ کروا سکیں۔ یاد رکھیے، گھبرانے سے یا پریشان ہونے سے علامات میں مزید بگاڑ آتا ہے، لہٰذا پرسکون رہیں، ہر طرح کے امکانات اور ان کے حل کو پہلے سے سوچ کر رکھیے۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیے،
ایک متوازن خوراک لیں جن میں پھل، سبزیاں، گوشت وغیرہ شامل ہوں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے ضروری وائٹامنس کا استعمال بھی جاری رکھیں۔ ناظرین، کسی بھی وبا کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کا ہر فرد اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ شفا فار یو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے ایک قدم بڑھایا ہے اور ایک اس سلسلے میں پوری مہم کا آغاز کیا ہے۔ آئیے آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مل کر اس ملک سے، پاکستان سے کرونا کا خاتمہ کر سکیں۔ شکریہ۔